بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تمام چیزیں تمام انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک وقت میں جتنے انسان موجود ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ استعمال کرنے کا برابر حق موجود ہے، لیکن عملاً ہمیشہ کچھ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کچھ چالاک اور ذہین لوگ وہ وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں اور پھر اقتدار پر قبضہ کر کے وہ عام لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت اور شادی کی استطاعت، یہ چیزیں ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے رفاہیت بالغہ کو حرام قرار دیا ہے کہ عیاشی کی زندگی سوسائٹی میں اسلام رفاہیت متوسطہ کا حکم دیتا ہے کہ ایسی خوشحالی ہو کہ جس میں معاشرے کے تمام افراد ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ان کو حاصل ہوں اور اس سلسلے میں ان کو مشکلات پیدا نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ افراد ایسے ہوں جن کے پاس دولت سرمایہ زیادہ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو بنیادی ضروریات سے ہی محروم ہیں، تو ایسی حالت کے اندر وہ طبقات جن کے پاس بے پناہ سرمایہ ہے تو اس سرمایہ کو ان سے نکال کے کسی بھی قانون سازی کے ذریعے سے وہ ان غرباء اور ان لوگوں تک وہ پہنچایا جائے گا جو لوگ کہ بنیادی ضروریات جن کی پوری نہیں ہو پا رہی۔ آج ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسا طبقہ ہے کہ جن کی دولت کے حوالے سے آج یہاں پہ ہماری نیب ہے اور عدالتیں ہیں، ان کے کیسز جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہاں اقتدار کی آڑ میں ان لوگوں نے یہاں کے وسائل کو لوٹا اور یہاں کے لوگوں کو کنگال کیا، اور جناب والا یہاں کے وسائل کو صرف اپنے ذاتی اور اپنے خاندان کے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس لیے ایسی اونچ نیچ کا نظام جس میں ایک طرف رفاہیت بالغہ ہو، عیاشی کی زندگی ہو، اور دوسری طرف رفاہیت ناقصہ جو بنیادی ضروریات بھی جس میں انسان کی پوری نہ ہوتی ہوں، تو ایسا معاشرہ اسلام کی نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ ایسا نظام اور ایسا سسٹم وہ تحلیل کر دیا جائے اور ایک ایسا نظام پیدا کر دیا جائے کہ جس سے تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد روٹی ہے تو وہ ایسے شخص تک پہنچائے جس کے پاس روٹی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے وہ لینے کے لیے آئے، بلکہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے ان تک یہ پہنچائے۔ اسی طریقے پہ کسی کے پاس اگر ضرورت سے زائد کپڑا ہے تو وہ ایسے لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے تو ایسے لوگوں تک وہ پہنچائے کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی سرمایہ، جتنی بھی دولت چاہے حلال طریقے سے بھی ہو تو اس کو ہم اس طریقے پہ سمیٹ کے رکھتے ہیں کہ جیسے کہ جناب والا
ہم ہی اس کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اس سے پرسش نہیں ہوگی اور پوچھا نہیں جائے گا، حالانکہ اسلام نے اس سلسلے میں بہت سارے حقوق رکھے ہیں، معاشرے کے اجتماعی حقوق ہیں اور ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس چیز کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اسلام دراصل رفاہیت متوسطہ کا نظام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس میں پورے معاشرے کی بنیادی ضروریات سب کی پوری ہوں، روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم اور شادی کرنے کی استطاعت، یہ ساری چیزیں آسانی سے تمام لوگوں کو حاصل ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی لوگ جائز طریقے سے وہ اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، لیکن ایسا نظام کہ جس کے اندر ایک طرف لوگ آسمان تک پہنچ رہے ہیں تو دوسرے طرف زمین سے بھی نیچے اتر گئے، تو ایسا نظام جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا، اور ایسا نظام جو ہے وہ ختم کرنے کے قابل ہے، اور ایسا نظام جس کے اندر تمام افراد کی معیشت جو ہے درست ہو جائے اور زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی پوری ہوں، ایسا قائم کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ وآخر دعوانا